ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله في الأرضين مولانا ومولى الكونين صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراو بمقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في حديثه القدسي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعا ہے خلاق عالم بحق حضرت سید سجاد علیہ السلام ان مجالس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محمد و آل محمد کا اللہ ہر عزادار کو جتنے بیٹھے ہیں سب کے دلوں کے حالات سے آگاہ ہے، جو دعائیں ذمہ ہیں سب کی حاجتوں سے اللہ واقف ہے۔ مالک سید سجاد علیہ السلام کی ٹوٹی اور اجڑی قبر کا واسطہ، صدیقہ کبریٰ کی ویران قبر کا واسطہ، جنت البقیع کی مظلومیت کا واسطہ، ان سب کی دنیا و آخرت کی حاجتوں کو پورا فرما بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مالک اللہ سیلاب کے علاقے جہاں پر آفات اور کئی روز سے مسلسل بارش کا سلسلہ جو کہ آفت ہے تیری طرف سے جاری ہے، مالک اللہ تمام مومنین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مالک اللہ جنت البقیع کو جلد آباد فرما، جنت البقیع کو ویران کرنے والے آل سعود کے گھروں کو جلد از جلد تباہ و برباد فرما۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات پر امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ توجہ ہے سرکار بات شروع کی جائے۔ خدا کی حمد اور ثنا کے بعد کہ اس نے بار دیگر موقع عطا فرمایا اس عظیم نورانی محفل سے گفتگو کرنے کا، بلکہ اس جنت میں حاضری کا۔ بسم اللہ اس لیے کہ آیت اللہ تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اپنے شاگرد سے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس میں گیا تھا مجلس سے آ رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کرو کہ میں جنت میں گیا تھا جنت سے آ رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے، بسم اللہ۔ آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھیں۔
وہ دل جو نورانی ہوتے ہیں آل محمد کے ذکر سے، خدا ان دلوں کو کبھی بھی مردہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ ارباب اعزاز، صاحبان ذی وقار، میں زیارت عاشوراء کی جانب جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا مقدمہ، اس لیے ظاہر ہے کہ موضوع نامانوس ہے۔ ہمارے مجموع میں اکثر طور پر اس طرح کے موضوع نہیں بیان کیے جاتے، لیکن انشاءاللہ آپ یقیناً جو ہے وہ دعا فرمائیں گے۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان ترین راستہ اور سب سے تیز ترین راستہ، سب سے مختصر راستہ، وہ راستہ جو بہت جلدی بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اس راستے کا نام حسین ابن علی ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ جو بھی راہ خدا کا مسافر ہونا چاہے، سالک راہ خدا کے لیے سب سے تیز ترین راستہ، اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہ جذبات میں یا خطابت یا آپ سے داد لینے کے لیے، دعا لینے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کے پیچھے احادیث ہیں، توجہ ہے سب کا۔ سب سے تیز ترین راستہ، جو ایک بندہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، اگر عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، آپ کے نانا نے فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں۔ کیا آپ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ تو جو آپ کے نانا نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہیں، کیا آپ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، کلنا سفن النجات، ہم سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں، الا انا سفینۃ جدی الحسین اوصا و اسرا، ہم سارے سفینہ نجات ہیں، لیکن میرے دادا حسین کا سفینہ نجات بہت زیادہ بڑا اور زیادہ تیز رفتار ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، حیدری، بسم اللہ، بسم اللہ۔ وہیں پر معصوم نے یہ بھی فرمایا ساتھ، جس طرح بہشت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الحسین، اس دروازے کا نام ہے باب الحسین۔ اس لیے ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ادخلنا فی الجنت من باب الحسین، اے اللہ ہمیں حسین والے دروازے سے بہشت میں داخل فرما۔ تو معصوم نے فرمایا کہ باب الحسین بہشت کا دروازہ ہے، فرق یہ ہے کہ باقی سارے دروازے چھوٹے ہیں، الا انا باب جدی الحسین اوسع، لیکن میرے دادا حسین کا دروازہ بہشت سب سے بڑا، سب سے وسیع ہے، اس میں بہت بڑی گنجائش ہے۔ باقی ہر جگہ پر محدودیت ہے، لیکن حسین کا کرم لا محدود ہے۔ توجہ ہے سب کا؟ کسی نہ کسی قسم کی حد بندی ہے۔ مثلا علی علیہ السلام کو صرف اور صرف حلال زادہ مانے گا۔ توجہ ہے جی، ایک حد ہے، حد ہے پاکیزہ نسب۔ بسم اللہ، بسم اللہ، یا اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، یا اللہ، بسم اللہ۔ توجہ ہے سب کا؟ مثلا اسی طرح یہ باقی سارے معصومین علیہ السلام سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق جو مانے گا، اس کے لیے بھی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، صرف حق جو ہونا چاہیے۔ وہ حضرت یعنی ہر جگہ پر ایک حد ہے،
لیکن حسین کے لیے کوئی حد نہیں. یہاں مسلمان آئے، عیسائی آئے، ہندو آئے. بسم اللہ، توجہ ہے سب. بسم اللہ. حیدری علی. اسی لیے شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ نے خصائص الحسینیہ میں تحریر فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے بھی مایوس ہو چکا ہو اسے حسین سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے سر، اسے حسین سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. حسین کا کرم بہت وسیع ہے، حسین کا کرم بہت عظیم ہے. دیکھیے میں اس سفر کے لیے تھوڑا سا زیارت تک ایک دو جملے تمہیداً عرض کروں. توجہ ہے تمام بات. شریعت ایک ہوتا ہے شریعت کا سمجھنا، فہم دین. البتہ اگرچہ شریعت اور دین علیحدہ چیزیں ہیں، آپ دین ہی کہہ لیں. شریعت اس کے اندر ہے، دین باہر. بڑا دائرہ اس کے اندر کا دائرہ دین ہے، شریعت ہے. توجہ ہے سب کا. بہرحال ایک ہے فہم دین، دین کا سمجھنا، اور دوسرا ہوتا ہے عمل بالدین، دین پر عمل کرنا. دین کی فہم بہت مشکل ہے. دین کو سمجھنے کے لیے محنت چاہیے، وقت چاہیے، عرصہ چاہیے، دماغ چاہیے. بلکہ جملہ یاد آ گیا آیت اللہ فاضل الانکرانی علی اللہ مقامہ کا. وہ فرماتے تھے کہ اگر متوسط ذہن کا بندہ، متوسط درمیانے ذہن کا بندہ پورے 30 سال جد و جہد کرے، محنت کرے، دن رات مختلف علوم کے سیکھنے میں، دسترس حاصل کرنے میں، اس کے بعد جا کر 30 سال کے بعد کی محنت کے بعد جا کر کہا جائے گا کہ یہ کچھ دین کو سمجھا ہے. 30 سال کی محنت کے بعد تبھی تو جا کے یہ مجتہد بزرگ عمر میں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ سارے ہی سمجھے ہوئے ہوتے ہیں. توجہ ہے سرکار یا ناراض ہو گئے؟ حیدری علی. توجہ ہے سرکار. دین کا سمجھنا مشکل ہے، اس کے لیے محنت شاقہ چاہیے، مسلسل جہد مسلسل، عرصہ ہائے دراز. وہ علامہ ہلی ایک نادر موقع ہے جو 9 سال کی عمر میں مکمل مجتہد بن گئے تھے، اور ان کے بالغ ہونے کا انتظار کیا گیا تھا کہ سن بلوغ کو پہنچے تو ان کی تقلید کی جائے. توجہ ہے جی. وہ ایک موقع ہے علامہ ہلی علیہ رحمہ کا، وگرنہ اس کے علاوہ سن بزرگی کو پہنچنے کے بغیر یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسری چیز ہے عمل بالدین، یہ چند سیکنڈ کے اندر بندے کو خدا تک پہنچا دیتا ہے. دین پر عمل کرنا. مثلا مفہوم روایت ہی عرض کروں، اپنے جملے نہ عرض کروں. امام جعفر صادق دیکھیں ہمارے ہاں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بہت آسان سی اگر کسی کے لیے مثال دینی ہو تو سب سے آسان مثال یار پانی کا گلاس پینا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ بعض اوقات پانی کے ایک گلاس پینے کے ساتھ بھی جنتی ہو سکتا ہے. صرف ایک گلاس پانی کا پینا ہے. یعنی عمل کتنا آسان ہوا، وہاں سالوں کی محنت ہے. مثلا اس کا طریقہ بھی امام نے بیان فرمایا. امام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، 3 سانسوں میں پانی پیو، ہر سانس پہ الحمدللہ رب العالمین پڑھو. جو بندہ 3 سانس پر الحمدللہ پڑھ کر معصوم فرماتے ہیں پانی پیے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. حیدری علی. دیکھیے کتنا آسان عمل ہے، ایک گلاس. چلیں ایک اور آسان ایک دو مثالیں عرض کر دوں کہ عمل کے ذریعہ کتنا جلدی بندہ تقرب. دیکھیں علم بھی تقرب خدا کے لیے ہے لیکن وہ راستہ طویل ہے. عمل بہت زیادہ قریب سے بندے کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے.
امام جعفر صادق علیہ السلام ہی نے فرمایا، اور یہ اعمال شب جمعہ روز جمعۃ المبارک میں سے بھی ہے، کہ بندہ ایک انار کھانے کی وجہ سے بھی جنتی ہو سکتا ہے، ایک انار کھانے کی وجہ سے۔ اعمال شب جمعہ میں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں کرنے کے میں مشکل درپیش نہ ہو، شب جمعہ روز جمعہ طلوع کے وقت انار کھائیں، انار کے ساتھ۔ اب معصوم نے فرمایا کہ جو بندہ، کیونکہ اس میں بہشت کا ایک دانہ ہے جو قلب کو نورانی کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ طلوع کے وقت ایک دانہ انار کھائے، 40 دن تک اس کا دل پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، اس کے قریب شیطانی وسواس نہیں آئیں گے۔ جو 2 کھائے، معصوم نے فرمایا اس سے 80 دنوں تک شیطان دور رہے گا، جو 3 کھائے اس سے 120 دنوں تک شیطان دور رہے گا۔ پھر معصوم نے فرمایا جس سے اتنے دنوں تک شیطان دور ہو جائے وہ جنتی نہیں تو اور کیا ہے؟ حیدری یاد۔ توجہ ہے سب کا کہ ایک دانہ، چلیں 1-2 اور مثالیں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، جن سے متعلق یہ خمسہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام، مل کے خلوص سے صلوات پڑھ لیں امام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی مومن کی ایک حاجت کو پورا کرنا، اب اس میں یہ نہیں بتایا کہ بڑی یا چھوٹی، کوئی حاجت، مومن آپ کے پاس آیا ہے کوئی بھی حاجت لے کر، پیسے لینے کے لیے، یار فلاں سے سفارش کر دو میرا یہ کام ہے، توجہ ہے جی، کوئی کام چھوٹا سا بھی، کوئی کام، حتیٰ کہ پیاس لگی ہے یار پانی پلا دو، حاجت ہے، یہ بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، کوئی ضرورت، امام نے قید نہیں لگائی کہ کون سی ضرورت، فرمایا کوئی بھی حاجت مومن کی اگر کوئی پوری کرے، مجھ سجاد علیہ السلام کے نزدیک پورے ایسے 2 مہینے جن کے دنوں میں روزہ رکھا ہو، رات کو رات بھر جاگ کر مصلی عبادت پر گزاری ہو، ایسے 2 مہینوں سے اس مومن کی وہ حاجت پوری کرنا زیادہ افضل ہے۔ بسم اللہ، کسی مومن کی حاجت کو پورا کر دینا، اور یہ تو اتنا ضروری ہے۔ علی بن یقطین، آپ تھک تو نہیں رہے ہیں سرکار؟ علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایسے صحابی ہیں کہ ایک دفعہ امام کاظم علیہ السلام نے علی ابن یقطین سے فرمایا کہ اے علی، میں سفر حج میں گیا تھا اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے، طواف، صفا مروہ کی سعی، وقوف عرفات، مزدلفہ، کوئی بھی ایسی جگہ حج کی نہیں ہے جس میں میں نے تیرے لیے دعا نہ کی ہو۔ وہی علی ابن یقطین ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آیا، سفر حج سے واپسی پر امام علیہ السلام نے یہ باہر پہنچا، ادھر سے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ فرمایا کہ علی ابن یقطین سے کہو کہ موسیٰ کاظم آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ وہ علی ابن یقطین دروازے پر بیٹھ گیا، اس دروازے کے علاوہ اور ہے دروازہ کون سا ہے؟ مست تھا اس دروازے کا، توجہ ہے سرکار، بیٹھ گیا دروازے پر انتظار میں۔ آخر کیا ہوا؟ ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مجھ سے آخر امام نے اتنی لاپرواہی کیوں فرمائی ہے، بیٹھ گیا دروازے پر۔ بالآخر مختصر کروں کہ دوسرے دن کئی گھنٹوں کے بعد امام علیہ السلام اپنے دولت سرا سے واپس باہر تشریف لائے، یہ ہاتھ جوڑ کر سامنے ہوئے، آقا کیا گستاخی ہوئی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کوفے کا رہنے والا ابراہیم، ہمارا شیعہ جمال جو اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی ظاہری حالت کی وجہ سے، کیونکہ یہ وزیر تھا، علی ابن یقطین وزیر تھا، اس کی غربت کی وجہ سے، لیکن وہ ہمارا شیعہ تھا،
تو نے اس کی غربت کو، اس کے پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کر اس کو ملنے کا ٹائم نہیں دیا تھا۔ تیرے پاس اگر ہمارے شیعوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ توجہ ہے سب کا؟ ہمارے پاس تمہارے لیے بھی، تو یہ اتنا ذرا یہ سارا مضمون چھوڑا تو اتنی جلدی عمل کے ذریعہ بندہ، توجہ ہے سب کا، انتہائی جلدی اور سرعت کے ساتھ انسان جو ہے بعض اعمال کے ذریعہ سے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، شرف یاب ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بہت جلدی ان دروازوں میں سے، اب اسی طرح بعض ایسی چیزیں ہیں اسی دین کے اندر کہ جن کو کلیدی کردار حاصل ہے، بالکل چابی کی طرح ہے، چابی لگے ادھر پہنچ گئے۔ توجہ ہے؟ یہ تھک گئے ہیں یعنی سارے خیر اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ ان تیز ترین چیزوں میں سب سے زیادہ وہ عمل جو اللہ تک پہنچاتا ہے وہ ہے حسین ابن علی، سب سے تیز۔ اب وہ کسی بھی شکل میں ہو، حسین کی عزاداری ہو، حسین علیہ السلام کی ماتمداری ہو، حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت ہو، چاہے جا کے کریں چاہے یہیں سے کریں، توجہ ہے سر کا، جیسی بھی زیارت ہو حسین ابن علی کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ معصوم نے فرمایا کہ چاہے حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے لیے، روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، پانی کا گلاس بھر کے دیا، پانی کا گلاس، حسین کی عزاداری کے لیے چاہے قالین سیدھا کیا ہے، حسین علیہ السلام کے لیے ایک علم تیار کر دیا، لنگر پک رہا ہے ایک ماچس کی تیلی لگا کے آگ روشن کر دی۔ توجہ ہے یا گھبرا گئے ہیں؟ حیدری علی حسین علیہ السلام سے جو چیز منسوب ہے وہ ظاہراً چاہے بالکل چھوٹی سی ہے، اصل کیا ہے اس کی ایک بالکل مختصر اور مثال دے کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ ایک ہے عالمی ارتباطات۔ ہم ظاہری طور پر چیزوں کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ ایک اور عالم ہے جسے عالم ارتباط کہا جاتا ہے، اس میں ہر چیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ میں کوشش کروں گا بہت آسان کر کے اس کی ایک انتہائی اگر آسان مثال لیں تو یہ ہے کہ بعض اوقات بچے کھیلتے بھی ہیں، ہم نے بھی شاید کھیلا ہو، آپ میں سے کتنوں نے کھیلا ہو، چھوٹے چھوٹے اگر لکڑی کے مثلاً یا ٹھیکریاں مٹی کی اس طرح کی جمع کر کے ایک دوسرے کے آگے رکھیں، ان کو ایک دوسرے کے قریب رکھ کے ایک ٹھیکری کو ہلکا سا پش کریں گے، تھوڑا سا، وہ پہلی ٹھیکری دوسرے پر گری، دوسری تیسرے پر، وہ ساری کی ساری چاہے 1000 ٹھیکری ہو، توجہ ہے جی، اگر وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، یہ ہے عالم ارتباطات۔ کائنات میں کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو ایک سے دوسری جڑی ہوئی نہ ہو۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو اور آسان کروں، یہی وجہ ہے کہ دین کے اندر کوئی موقع ایسا نہیں ہے، چاہے عید الفطر ہے، چاہے عید الاضحیٰ ہے، چاہے عید غدیر ہے، چاہے روز عرفہ ہے، چاہے شب قدر ہے، کوئی بھی دن ہے، کوئی بھی رات ہے، دین میں ہر یوم میں، ہر شب میں حکم دیا گیا کہ حسین ابن علی کی زیارت پڑھو۔ حیدری علی، توجہ ہے سر، ہر موقع پر حکم ہے کہ مولا حسین کی زیارت پڑھو، کسی اور کے لیے۔ اس سے نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا
مقام و مرتبہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں جو سب سے جدا ہیں، سب سے جدا خصوصیات، امتیازات۔ امیر المومنین علیہ السلام کی امتیازات ہیں، ہر معصوم کے اپنے اپنے امتیاز ہیں۔ حسین ابن علی کی شہادت کی وجہ سے اللہ نے 8 امتیاز عطا فرمائے، 8 امتیازات حسین ابن علی کو عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ کامل الزیارات ابن قولوی رضوان اللہ تعالی علیہ، شیخ مفید علیہ رحمہ کے بھی استاد ہیں، تقریباً 500-600 صفحے کی کتاب ہے۔ اس میں صرف 100 صفحہ ہے جو 13 معصومین کے لیے ہے، اور پورے 400 صفحے صرف حسین ابن علی کی زیارت کے آداب۔ بسم اللہ، توجہ ہے سب۔ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا امتیاز ہے، نسل امامت حسین ابن علی علیہ السلام میں رکھی گئی، امتیاز ہے حسین ابن علی کا۔ شفا حسین علیہ السلام کی مٹی میں رکھی گئی، کسی بھی اور معصوم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، کسی بھی معصوم کی قبر مبارک کی مٹی کھائیں جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ صرف حسین ابن علی علیہ السلام کی خاک شفا ہے، بعنوان شفا، وہاں سے خاک کھانا ثواب ہے، اور لا علاج مرضوں کی دوا ہے، لا علاج بیماریوں کی دوا، لا علاج۔ توجہ ہے سر کا؟ یہ امتیازات ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ ان امتیازات میں عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیے ہمارے پاس اب بات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان 2-3 شبوں میں کہ یہ موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کتنی باتیں کریں کتنی چھوڑ دے، انتہائی مختصر بھی ظاہر ہے کہ بیان کو رکھنا ہوتا ہے، مسائل کی عبادت بھی کرنی ہوتی ہے۔ توجہ ہے سرکار، میں کوشش کروں گا جتنے عرائض جو ہیں امام علیہ السلام کے کرم نوازی سے ذہن میں آتے جائیں وہ آپ کی بارگاہ میں منتقل کرتا جاؤں امانت کے طور پر۔ توجہ ہے سرکار؟ تو یا علی علی توجہ ہے سب کا۔ امام حسین علیہ السلام کی امتیازات، چاہے امام کی زیارت کرو، امام کی زیارت جیسی کسی کی زیارت نہیں، امام کی عزاداری جیسی کسی کی عزاداری نہیں، بلکہ سدیر سیرفی امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ توجہ ہے جی، صلوات پڑھنی ہے تو مل کے بابا سے بلند پڑھ لیں سرکار کی رات پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سدیر امام صادق آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں تو امام نے پوچھا، سدیر کیا میرے دادا حسین کی زیارت کرتے ہو؟ روزانہ، امام نے لفظ استعمال کیا، کیا میرے دادا کی روزانہ زیارت کرتے ہو؟ سدیر حیران ہو کے کہتا ہے، آقا ہم مدینہ میں ہیں، میں روزانہ کیسے زیارت جا کے کر سکتا ہوں کربلا میں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میری مراد وہ نہیں ہے کہ کربلا جا کر، توجہ ہے سرکار، میری مراد کربلا جا کر نہیں ہے، کہیں سے بھی۔ پھر امام نے فرمایا، اچھا میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں، گھر کی چھت پر چلے جانا، اونچی جگہ پر، البتہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے، آج کل ظاہر مشکل ہے، کسی بھی جگہ پر البتہ زیر آسمان ہونا چاہیے، جتنا بلندی پہ زیر آسمان جائیں گے ثواب زیادہ ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر بلندی پر جاؤ زیر آسمان اور کربلا کا رخ کر کے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھو، پھر دائیں طرف دیکھو، پھر بائیں طرف دیکھو، دائیں طرف بائیں طرف۔ یہاں پہ عرفاء یہ فرماتے ہیں جو علماء عرفاء ہیں،
وہ فرماتے ہیں اصل میں امام نے یہ جو فرمایا ہے دائیں طرف دیکھو بائیں طرف دیکھو تینوں طرف نگاہ کرو اس زیارت سے پہلے، اصل میں معصوم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ زائر یہ سمجھ لے کہ عالم پہ قبضہ حسین کا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ حیدری یا علی، بسم اللہ۔ توجہ ہے سکھا، معصوم نے فرمایا کہ تینوں طرف دیکھ کر اس کے بعد صرف یہ جملہ کہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام نے فرمایا اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ توجہ ہے سب؟ اچھا، ایک اور روایت ہے، یہ کامل الزیارات کے اندر بھی ہے، اور شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ نے خصائص الحسینیہ میں بھی تحریر فرمائی۔ تھک تو نہیں گئے ہیں سرکار؟ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے، سرکار آرام فرمانے لگے ہیں، سرکار نے اپنی ازواج سے فرمایا، اہل البیت جو گھر میں خانوادہ تھا ان سے فرمایا کہ میں ذرا آرام کرنے لگا ہوں، کسی کو آنے نہیں دینا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حسین علیہ السلام، بچپن ہے وہاں تشریف لے آئے۔ وہاں پہ ایک معزمہ تھی، انہوں نے حسین علیہ السلام سے پکڑ کر کہا کہ آپ کے نانا آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا یہاں سے چلے جائیں، ان کے آرام میں مخل نہ ہو۔ جیسے ہی نبیوں کے سردار نے دیکھا، فوراً فرماتے ہیں نہیں، یہ میں نے سب کے لیے کہا ہے لیکن میرے حسین کو آنے دو۔ اللہ اکبر، آقا آپ نے ابھی منع فرمایا تھا۔ نہیں، میں نے منع کیا تھا لیکن حسین کے لیے منع نہیں کیا ہے، یہ میرا حسین ہے۔ رسول اللہ نے اٹھایا، حسین کو سینے پہ لٹایا، عجیب انداز سے ماتھے کا بوسہ، چہرے کا بوسہ، گلے کا بوسہ، سینے کا بوسہ، رو بھی رہے ہیں اور بوسے بھی لے رہے ہیں۔ بی بی پوچھتی ہے آقا آپ سب اہل البیت سے اپنے اس بیٹے سے کوئی خاص محبت اور پیار نہیں کرتے؟ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں ہاں، حسین مجھے بہت پیارا ہے، یہ میرا حسین مجھے بہت پیارا ہے۔ پھر سرکار ذاکر بنے، وہ بی بی جو ہے وہ رونے والی بنی۔ سرکار نے حسین علیہ السلام کے مصائب کو بیان فرمایا، میرا بیٹا میرے بعد شہید کیا جائے گا، میرے بعد ذبح کر دیے جائے گا، مصائب کے جملے نبیوں کے سردار نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا میرے اس بیٹے کی شہادت کے بعد، یہ بڑی عجیب روایت ہے، میرے اس بیٹے کی شہادت کے بعد جو بندہ بھی میرے اس بیٹے کی زیارت کرے گا اسے ایک حج کا ثواب دیا جائے گا، اور وہ بھی عام حج نہیں بلکہ مجھ محمد مصطفیٰ کے حج کا ثواب۔ توجہ ہے سب کا؟ وہ معزمہ حیران ہوئی، یا رسول اللہ ایک حج کا ثواب اور وہ بھی آپ کے حج؟ یہ کسی نے شاید نہیں سمجھا ہے کہ رسول اللہ کے حج کا ثواب۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معصوم کے ساتھ حج و زیارات نصیب فرما، یہاں پہ ساتھ نہیں بلکہ جو نبی نے خود حج فرمایا ہے اس حج کا ثواب اگر ہم زیارت کریں گے ہمارے نامہ اعمال میں رسول اللہ کے حج کا ثواب، رسول اللہ کے حج کا ثواب، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، نبی کے حج کا ثواب۔ دیکھیں کون ہے رسول اللہ، چلیں بات مزید اس کو دل پر رکھنے کے لیے کہ جب بھی زیارت کریں اس کا لطف لیں۔ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، عبادتوں کا وزن ہوتا ہے، عبادتوں کا معیار ہوتا ہے۔ ہماری کیا عبادتیں ہیں؟ ہم تو اکثر عبادتوں میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں،
میں آپ اللہ معافی دے خدا پناہ عطا فرمائے اکثر عبادتوں میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس طرف نہیں جاتا، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی. آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، لیکن اصل میں جب بعد میں پتہ چلتا ہو یہ تو نہیں کرنا تھا. توجہ ہے سرکار. مثال ایک چھوٹی سی دوں گا. میں نماز کو لمبا کر رہا ہوں، والدہ بلا رہی ہے. توجہ ہے جی. میں اپنی طرف سے عبادت کر رہا ہوں جبکہ نہیں پتہ یہ تو میں نے گناہ کیا ہے. توجہ ہے. ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے. لیکن یہ ضربت علی، فرمایا علی کی ایک ضربت، یہ ہے علی کی عبادت، معصوم کی عبادت. ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین میں کیا کیا ہے؟ ثقلین کی بات ایک ضربت، بس ایک مارنا. وہ باقی جنگیں ان کا حساب. توجہ ہے سرکار. علی کی نمازیں ان کا حساب. علی کے حج اللہ جانے وہ کیا ہیں. توجہ ہے سرکار. حیدری. اور پھر انہی علی نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبدوں میں سے عبد ہوں. جب علی کی ایک ضربت کی یہ حالت ہے، مصطفیٰ کا حج کیسا ہوگا. توجہ ہے سرکار. وہ حج نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. وہ حیران ہوگی اور تعجب میں آ کے پوچھتی ہے یا رسول اللہ، آپ کے ایک حج کا ثواب ظاہر حسین کے نامہ اعمال میں؟ فرمایا نہیں، 2 حجوں کا ثواب. توجہ ہے سرکار. وہ حیران ہوئی، مولا 2 حجوں کا ثواب، وہ بھی آپ کے؟ فرمایا نہیں، 3 حج کا ثواب. توجہ ہے. جو پریشان ہو گئے ہیں وہ حیران ہو کر تعجب میں پوچھتی رہی مولا 3 حجوں کا ثواب؟ فرمایا نہیں، 4 حجوں کا ثواب. وہ حیران ہوئی، مولا 4 حجوں کا ثواب؟ فرمایا نہیں، میرے 5 حجوں کا ثواب. وہ حیران ہوئی، مولا 5 حجوں کا ثواب؟ فرمایا نہیں، میرے 6 حجوں کا ثواب. وہ حیران ہوتی رہی. توجہ ہے سرکار. آل محمد کے فضائل پر جب بھی کوئی حیران ہو، ان کے فضائل بڑھتے جاتے ہیں. بسم اللہ. یا علی مولا 7 حجوں کا ثواب، 8 حجوں کا ثواب، 10 حجوں کا ثواب، حتیٰ کہ یہ حیران ہوتی گئی. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے 90 حج کا ثواب، 90 حج رسول اللہ کا ثواب. اور چلیں اہل معرفت تشریف فرمائیں کہ معرفت کا جملہ شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ خصائص الحسینیہ میں بڑا عجیب جملہ تحریر فرمایا. خدا درجات بلند فرمائے. فرماتے ہیں آپ دیکھیں شریعت کے اندر بہت سے ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. مثلا فرمایا کہ جو نعوذ باللہ خدا پناہ عطا فرمائے، ماں باپ کی طرف ایک غضب کی نگاہ، غصے سے، صرف ایک نگاہ غصے سے، تھوڑے سے غصے کے ساتھ، اللہ معافی دے آج کل کے نوجوان تو پرواہ ہی نہیں کرتے، اور پھر بعد میں تسبیحیں اٹھا کر ولی بھی بنے پھرتے ہیں. توجہ ہے سرکار. شریعت کہتی ہے ایک نگاہ غضب کی اگر والدین کی طرف، غصے کی تھوڑی سی نگاہ غضب کی والدین کی طرف، ضروری نہیں مسلمان ہوں. توجہ ہے جی. ضروری نہیں پاک و متقی ہوں، چاہے گنہگار ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، والدین کی طرف ایک نگاہ غضب کی، سارے کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ نے بڑا کمال جملہ فرمایا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. فرمایا کہ سارے عمل بعض عملوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن کس کے عمل؟ میرے عمل، آپ کے عمل. توجہ ہے سرکار. بہت کم بندوں نے سمجھا ہے. وہ عمل جو میں نے کیے ہوں یا آپ نے کیے ہوں، میری نمازیں ضائع ہوں گی کچھ عملوں کی وجہ سے، میرے روزے ضائع ہو جائیں گے، میرے حج ضائع ہو جائیں گے،
میری کی ہوئی حج و زیارات ضائع ہو جائیں گی. توجہ ہے. وہ فرماتے ہیں لیکن حسین ابن علی کی زیارت ایسی زیارت ہے جس کے بدلے میں رسول اللہ کے حج کا ثواب ملتا ہے. میرے عمل میرے نامہ اعمال سے ضائع ہو سکتے ہیں لیکن جو حسین کا ظاہر ہے کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں رسول اللہ کا حج ہے، رسول اللہ کا حج ضائع نہیں ہو سکتا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سرکار کی زیارت. اب ظاہر ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا، یہیں سے گفتگو کل انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. حسین علیہ السلام کی چاہے زیارت ہو، چاہے حسین علیہ السلام، یہ میں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. جب مریں گے، مرنے کے بعد صرف کربلا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو گئے ہیں بار بار نصیب فرمائے. یہیں پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک حج و عمرے کا ثواب. اور کل انشاءاللہ مزید زیارت اور زیارت عاشور کے حوالے سے خصوصاً جو ہے وہ کچھ روایتیں عرض کروں گا. آج ٹائم نہیں رہا، لیکن آج کے لیے یہ پیغام لے کر جائیں اور آج ہی سے اگر ہو سکے یہ عمل شروع کریں. یہ انعام ہے، کوئی پتہ نہیں. آج ہی عمل کریں، ہو سکتا ہے کل کا سورج ہم نہ دیکھیں. ہمارے نامہ اعمال میں آج کی رات کم از کم حسین ابن علی کی ایک زیارت تو ہو. صرف کرنا کیا ہے؟ زیر آسمان کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زائر کا بہت بڑا مقام ہے. ٹائم اگر چند منٹ زیادہ ہو جائے تو معذرت سے ایک واقعہ اگر اجازت دے تو عرض کر دوں. ظاہر کا مقام کیا ہے؟ ہلا کے اندر آج بھی وہ قبر موجود ہے. جب میں قم میں پڑھتا تھا، ایک طالب علم تھا ہلا کے رہنے والا، عراقی دوست تھا. عراق زیارات پہ گئے تو ایک رات انہوں نے دعوت کی تو وہاں ان کے گھر گئے، رات رہے. آج بھی وہاں پر اس ولی کی قبر موجود ہے اور زیارت گاہ بنی ہوئی ہے. اس کے والد نے منت مانگی، دشمن اہل البیت تھا، کہ اگر میرا ایک بچہ بیٹا پیدا ہو، ماں باپ نے منت مانی، بیٹا پیدا ہو تو ہم اس سے جو قافلے، پہلے پیدل قافلے جاتے تھے، جو قافلے کربلا زیارات کے لیے جاتے ہیں، ان سے وہ قافلے لٹوائیں گے. جو دشمن کا ظاہر ہے، جو دشمن ہے وہ اسی کو دین سمجھتا ہے، اسی کو دین سمجھتا ہے. مثال عرض کروں، مثلا یزید اللعین اور اس کے سپاہ نے جو کام کیا ہے یہ اسی کو دین سمجھتے تھے. اب تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، تاریخوں میں عجیب عجیب جملے موجود ہیں. بہرحال جو بھی دشمن ہے وہ کام کرتے ہیں، جو تلواریں اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، وہ دین سمجھ کر کر رہے ہیں، کہ مخالف اسلام سمجھ کر یہ کام نہیں کر رہے. اس نے یہ منت مانی، مختصر کروں گے، جو قافلہ کربلا میں جائے گا اس سے لٹواؤں گا. اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹا جوان ہو گیا. مختصر کروں، جوان ہوا 20-22 سال کا، اسے تلوار لا کر دی اور کہا کہ جاؤ فلاں راستے پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں سے کربلا کے لیے قافلہ گزرے گا، اس کو لوٹنا ہے، آپ نے اپنی منت اتارنی ہے. یہ وہاں پر جا کر بیٹھ گیا. جیسے ہی قافلہ قریب آیا، اس نے دور سے دیکھا قافلہ یہ چوکنا ہو کر بیٹھا. قافلہ جیسے ہی قریب پہنچا، اب اسے عالم یعنی عرفانیات میں مکاشفہ کہا جاتا ہے. اس پر غشی طاری ہوئی، غش میں چلا گیا. عالم مکاشفہ ہی کہا جاتا ہے. مکاشفے میں گیا، اس نے عالم محشر دیکھا. اس عالم میں، غش کے عالم میں، محشر کا عالم ہے. حکم ہوا ہے کہ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو.
ملائکہ نے اسے اٹھایا، اب یہ خود دیکھ رہا ہے، ملائکہ نے اسے اٹھایا، اٹھا کر جہنم میں پھینکا، لیکن اس کے بدن کو آگ نہیں لگ رہی۔ ملائکہ نے نکالا، خدایا تو نے حکم دیا تھا، ہم نے جہنم میں ڈالا ہے، اس کا بدن آگ نہیں پکڑ رہا۔ خدا نے فرمایا اس کے جسم کو کیسے آگ لگے؟ جو حسین کے زائر ہو چکے ہیں، اللہ بار بار زیارت کرائے، جو نہیں کر سکے خدا لے جائے سید سجاد علیہ السلام کا صدقہ۔ خدا نے فرمایا ہے میرے ملائکہ، میرے فرشتوں، اس کے جسم کو کیسے آگ لگے؟ یہ وہاں بیٹھا تھا جہاں سے میرے حسین کے زائر گزر رہے تھے، زائروں کے نہیں، زائروں کی سواریوں کے قدموں کی خاک اس کے جسم پر پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کو آگ نہیں لگ رہی۔ حکم ہوا کہ اس کے جسم کو غسل دو اور دوبارہ جہنم میں ڈالو، کیونکہ دشمن اہل بیت ہے۔ دیکھیں دل میں بغض ہے، دشمن خدا ہے، دشمن دین ہے، لیکن جہنم میں ڈلنے کے باوجود آگ حسین کے زائر کی وجہ سے۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ فرمایا اس کے بدن کو غسل دو، مٹی جھڑ جائے گی، پھر آگ میں ڈال دو۔ غسل دیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی آگ نہیں لگی۔ ارباب ازاں انہوں نے پوچھا خدایا اب بھی آگ نہیں لگی؟ اللہ عظمت حسین، آواز قدرت آئی سے کیسے آگ لگے؟ تم نے اس کے ظاہر بدن سے مٹی تو غسل کے ذریعہ صاف کر دی ہے، لیکن اس کے ناک کے اور منہ کے سوراخوں سے اس کے اندر مٹی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کو آگ نہیں لگ رہی ہے۔ حسین ابن علی کی زیارت کرو، جس کا ہاتھ ماتم کے لیے سینے پر پڑ جائے، جس کی آنکھ سے آنسو گر جائے۔ حسین ابن علی کے امتیازات ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ روایات امام نے کیا فرمایا؟ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جس کے یہاں تک آنسو آ گیا، اے ابن شبیب، اس کی جنت کے ہم ضامن ہیں۔ امام صادق آل محمد نے فرمایا کہ کریم ہے، نہیں، سرکار نے فرمایا کہ رونا نہیں آتا، صرف رونے کی شکل بنا لی، صرف رونے کی شکل، صورت بنا لی، شبیہ عزادار، شبیہ عزادار بن جائے۔ جو شبیہ عزادار حسین بنے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جو خود عزادار ہو۔ عزادار حسین ابن علی کا بڑا مقام ہے، کیوں نہ ہو؟ حسین ابن علی علیہ السلام بہت دکھوں کے ساتھ شہید کیے گئے، بہت دردوں کے ساتھ ذبح کیے گئے۔ ارباب ازاں، رات میں نے چند جملے عرض کیے تھے شہادت کے بعد کے مسائل کے حوالے سے کہ امام مظلوم جب شہید ہو گئے، سیدہ کا بیٹا جب مظلوم ہو گیا، جملہ کہوں عزادار بیٹھے ہو، چھوٹی اولاد والے خصوصاً توجہ فرمائیں گے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، خصوصاً بیٹیاں، یہ باپ کی داڑھی کے ساتھ، چہرے کے ساتھ اکثر کھیلتی ہیں۔ باپ کی داڑھی ہو، اگر داڑھی میں بیٹیاں چھوٹی چھوٹی، سینے پہ بیٹی ہو تو کھیلتی ہے۔ جو صاحب اولاد نہیں ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا۔ جملہ عرض کروں، دل دکھ جائے معاف کرنا۔ وہ ریش مطہر جس کے ساتھ سکینہ کھیلا کرتی تھی، حجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، جناب زہرا میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائیں۔ وہ ریش مطہر جس کے ساتھ سکینہ کھیلا کرتی تھی، جب اسے شمر نے اس داڑھی میں ہاتھ ڈال کر، سیدوں مجھے معاف کرنا، آخذن بلحیتہ ہی، مقتل کے جملے ہیں،
یہ صرف سینے پر سوار نہیں ہوا تھا بلکہ مظلوم زہرا کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر یا امام زمانہ مجھے معاف فرمانا، اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداروں، مظلوم کا سر جب تن سے جدا ہو گیا، ذوالجناح اہتمام ان کی طرف سے ہے خمسہ کا جو ذوالجناح کے خادم ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ عزاداروں، ذوالجناح بڑا باوفا ہے، ہم 1400 سال سے ایسے ہی اس ذوالجناح کی عزت نہیں کرتے، ایسے ہی اس ذوالجناح کو بوسے نہیں دیتے۔ اس ذوالجناح نے بہت وفا دکھائی ہے۔ جب سر تن سے جدا ہو گیا، اس ذوالجناح نے مظلوم کے گرد طواف کرنا شروع کیا، کبھی دائیں طرف جاتا ہے، کبھی بائیں طرف جاتا ہے۔ میں بڑی تسلی کے ساتھ چند جملے، اللہ جانے اگلے سال یہ مجالس نصیب ہوں یا نہ ہوں، ہماری قبر کے لیے ذخیرہ بن جائے۔ عزاداروں، فرمایا گیا، ارباب مقاتل نے لکھا کہ یہ ذوالجناح کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے۔ عمر سعد نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے، بڑا قیمتی ہے، اسے پکڑ کر لے آؤ، میں تبرک کے لیے پکڑ کر رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی بات کا رونا ہے کہ رسول اللہ کے گھوڑے کی اتنی عزت، جس کو کندھوں پر سوار کراتے رہے، اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداروں، جو بھی جاتا تھا یہ اتنا وفادار تھا اور اتنا عزادار تھا، جو بھی لعین سامنے آتا ہے یہ اسے مارتا ہے، کبھی منہ کے ذریعہ سے مار کے پھینکتا ہے، فنار کر دیتا ہے، کبھی اپنی ٹانگوں کے ذریعہ سے اسے فنار اور جہنم میں واصل کر دیتا ہے۔ ابن سعد حرامی کہتا ہے چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ عزاداروں، اب ارباب مقاتل نے لکھا یہ ذوالجناح اتنا وفادار ہے، یہ غریب کے قریب آیا، غریب کا طواف کرتا ہے، کبھی اپنا منہ حسین کے زخمی بدن پر رکھتا ہے، سونگتا ہے، سونگ کر مقتل کے جملے ہیں، اس طرح فریاد بلند کرتا تھا جس طرح ضعیفہ ماں جوان بچے کی لاش پر روتی ہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ میرا تیرا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے۔ عزاداروں، ایک بزرگ عالم دین ہے، میں بڑا احترام کرتا ہوں، بہت قابل احترام ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اپنے بزرگ عالم دین سے یہ جملہ سنا ہے، کتابوں کے اندر میں نے بھی نہیں پڑھا ہے یہ جملہ، اتنا وفادار لیکن مضبوط جملہ ہے اور معتبر جملہ ہے، قابل اعتبار قابل یقین عالم دین کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ذوالجناح طواف کرتے کرتے اس نے کوشش کی، ہو سکتا ہے حسین علیہ السلام اس حالت میں بھی میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ یہ اتنی معرفت رکھتا تھا، اس لیے کہ یہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جتنے زخم حسین کو لگے ہیں یہ کسی بشر کی طاقت نے برداشت نہیں کیا ہے، جو اتنی دیر تک زندہ رہے ہیں۔ یہ جو حسین اتنی دیر زندہ رہے ہیں یہ امامت کی طاقت سے زندہ رہے۔ ذوالجناح سب جانتا تھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے اس حالت میں بھی سوار ہو جائے۔ یہ اپنے منہ سے اپنی باگ کو بار بار پکڑ کر غریب کے ہاتھوں پہ رکھتا تھا، شاید حسین سوار ہو جائے۔ عزاداروں فرماتے ہیں جب اسے یقین ہوا نا کہ اب سکینہ کے بابا میرے اوپر سوار نہیں ہوتے ہیں، اس نے اپنے بالوں کو خون سے رنگا، عزادار بن کر ساری فوج دیکھ رہی ہے، یہ خیموں کی طرف گیا۔ میں نے چند منظر پیش کرنے ہیں پرسے کے لیے۔ عزاداروں،
یہ خیموں کی طرف گیا، ساری بیویاں ذوالجنا کا طواف میں آ گئی، کوئی ماتم کر کے کہتی ہے واہ حسینہ، کوئی کہتی ہے واہ علیہ۔ عزاداروں ایک جملہ سنو گے، بڑا قربت بڑا جملہ ہے بیویوں کا، مقتل کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، مقتل کے اندر عجیب جملہ ہے بیویوں کا۔ عزاداروں بیویوں نے فرمایا اے ذوالجنا، تو بڑا با وفا تھا، تو حسین کا بڑا وفادار تھا، حسین کو اکیلے کیوں چھوڑ آیا ہے؟ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداروں میں نے جملہ پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، لیکن یہ مقتل کے اندر جملہ موجود ہے، دیکھنا ہو تو کتاب میرے پاس موجود ہے۔ جیسے ہی ذوالجنا نے بیویوں سے یہ لفظ سنا، اب مقتل میں لکھا ہے کتنا وفادار ہے یہ ذوالجنا، کہ ذوالجنا نے اپنا دایاں قدم اپنے پیٹ کی طرف، شکم کی طرف موڑا، اپنا بایاں قدم آگے کی طرف کیا، زمین پر بیٹھ گیا۔ اتنا درد تھا اس جملہ میں، حسین کی بہنوں کے اس جملے میں اتنا درد تھا کہ اس ذوالجنا نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادار و سکینہ دوڑ کے قریب آئی، قریب آ کر ذوالجنا کو گلے سے لگایا، اور سکینہ نے عجیب بیان کیا، فرماتی ہیں یا جواد ابی حل سخیا ابی ام قتل عطشانا۔ او میرے بابا کے ذوالجنا مجھے اتنا بتا، اکبر گیا پیاسا شہید ہو گیا، قاسم گیا پیاسا شہید ہو گیا، عزادار و مظلومہ کو اپنی پیاس بھول گئی، اصغر کی پیاس بھول گئی، رو کے فرماتی ہے اے بابا کے ذوالجنا مجھے اتنا بتا، کیا ذبح کرنے سے پہلے میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا تھا؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب زہرا میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ عزادارو شہید ہو گئے تھے زخمی حسین، بات یہی پر ختم ہو جاتی تو ہم اتنا نہ روتے۔ یہ جو میری ماں بہنوں کے بین بلند ہیں 1400 سال سے رو رہی ہیں، ہمارے بچے 1400 سال سے گریہ گناہ ہیں، یہ ہم عزاداریاں ماتم کیوں کرتے ہیں؟ بات صرف شہادت پر ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور منظر عرض کرتا ہوں، عزاداروں تھکنا نہیں ہے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ضرور بنانا، جناب سیدہ راضی ہوگی، اس رونے کی قیمت قبر میں پتہ چلے گی، بلکہ مرتے وقت معصوم فرماتے ہیں رونے والے کے سرہانے پر حسین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، رسول اللہ موت کے وقت عزادار کے پاس آ کر کہیں گے، جناب زہرا آ کر فرمائے گی تو میرے حسین کو روتا رہا تھا، پریشان نہ ہو تو اکیلا نہیں ہے۔ عزاداروں ایک اور منظر عرض کر دوں، ظلم کی انتہا ہو گئی، صرف شہادت پر ان کا جی نہیں بھرا۔ عزاداروں شہید کرنے کے بعد تفصیل میں نہ جاؤں، مختصر ایک منظر عرض کروں، کوئی حسین کا امامہ لوٹ کر لے گیا، کوئی حسین کی آباد لوٹ کر لے گیا، کوئی حسین علیہ السلام کا قمیض لوٹ کر لے گیا۔ اللہ لعنت کرے بریدہ ابن وائل پر، یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا کمر بند لوٹنے کے لیے آیا۔ میں روایت کو بڑا مختصر کروں گا، دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا۔ عزاداروں بہت مختصر، پورا نہ جس طرح لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں، میں چھپا کر کچھ جملے عرض کرتا ہوں، پھر بھی دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا۔ عزاداروں یہ رات کے وقت غریب کے شام غریبہ جسے کہتے ہیں، لوٹنے کے لیے حسین کے لاش پر آیا، اس نے ڈھونڈ لی، حسین کے لاش پر آیا، اس نے لوٹنے کے لیے غریب کی کمر بند میں ہاتھ ڈالا،
اس نے جب کمر بند میں ہاتھ ڈالا نا تو غریب کا دایاں ہاتھ اٹھا، کمر بند پر آیا۔ اب یہ اہل منبر سے جملہ میں نے سنا ہے، کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، ظالم حیا کر میری لاش تو میری بہنوں نے آدھا اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو آخری جملے ہیں سیدوں سے معافی مانگ کر۔ عزادارو یہ خود بیان کرتا ہے، یہ روایت جابر ابن عبداللہ انصاری سے اس نے یہ روایت کی ہے، یہ کہتا ہے کمر بند میں جب ہاتھ آیا نا میں نے پورا زور لگایا، مجھ سے یہ ہاتھ نہیں ہٹا۔ امام زمان سے معافی مانگ کر، سیدزادوں سے معافی مانگ کر عزادارو یہ کہتا ہے میں نے بہت زور لگایا، جب میں ہاتھ جدا نہ کر سکا میں نے دونوں ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ڈالے اور ایک پاؤں حسین کے سینے پر رکھا۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ کہتا ہے میں نے ہاتھ کو کھینچا، ہاتھ جدا نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے ایک تلوار کا ٹکڑا اٹھایا، اٹھا کر حسین کی انگلیوں پر ظلم کیا، لیکن حسین کا ہاتھ جدا نہ ہوا، ہاتھ جدا نہ ہوا۔ میرے پیچھے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، میں ڈر کر دور چلا گیا۔ میں نے دیکھا فاطمہ زہرا، آیا میرا بیٹا غریب حسین، رسول اللہ آیا میرا غریب حسین۔ رسول اللہ ماتم کر رہے ہیں، زہرا ماتم فرما رہی ہیں، جناب زہرا نے حسین کا خون لے کر بالوں میں لگا، رسول اللہ نے اپنی داڑھی